اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ آج کل عموماً نوجوانوں کے اندر ایک عادت پائی جاتی ہے کہ اپنے جسم پر نشانات لگاتے ہیں، اسے ٹیٹو کہتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں، پھول بوٹے بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے بازوؤں پر، اپنے جسم پر، اس طرح کی شکلیں بناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کیا اس طرح کا عمل جائز ہے یا نہیں؟ پہلی بات یاد رکھیں کہ انسان کا جو جسم ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت ہے۔ انسان کو کوئی حق اور کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی اس ملکیت کے اندر تصرف کرے ناجائز طریقے سے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، شیطان نے یوں کہا، میں ان کو حکم دوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جس کے نتیجے میں اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دیں گے۔ تو انسان کا جسم تو اللہ رب العزت نے ویسے ہی بہت حسین اور بہت خوبصورت بنایا، اس کے اندر پھول بوٹے بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور کوئی شخص یہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کی خلقت اور اس کی دی ہوئی صورت کو بگاڑنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سلسلے میں ایک صریح روایت ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ۔ آج کل کی زبان میں آپ اس کا آسان ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ٹیٹو لگانے والے، ٹیٹو کرنے والے اور ٹیٹو کروانے والی پر، سب پر لعنت فرمائی ہے۔ جو شخص نشان لگواتا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور جو شخص نشان لگاتا اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں پر لعنت فرمائی۔ اسی روایت کے مفہوم کو ایک اور دوسری روایت ادا کرتی ہے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ۔ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم پر کوئی شکل و صورت نہ بنائے۔ اگر کسی نے یہ عمل کر بھی دیا ہے، کسی نے یہ کام کیا ہے تو حرام۔ اگر کسی نے یہ کام کیا بھی کی ہے، اس کی بہت مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ انسان اپنے جسم کے ظاہری کھال پر کوئی شکل بنائے، کوئی پھول بنائے، اس کے اندر یہ دیکھا جاتا اگر اس کے اندر پرت ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم پر، انسان کی کھال پر پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اس کا صاف کرنا نہایت ضروری ہے، اس کا ختم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے نہ انسان کو غسل آئے گا، اور اگر اعضائے وضو میں سے کسی جگہ نشان لگایا تو وضو بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور پانی نہیں پہنچے گا۔ اگر کسی نے اس طرح کا عمل کیا ہے تو اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھال کے اندر سے یہ پھول بوٹے بنا دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے وہ ان کو بنانے کا وہ طریقہ ہوتا ہے، مشینیں ہوتی ہیں، بسا اوقات کھال کو جلا بھی دیا جاتا ہے، تو وہ طریقہ بھی نہایت غلط ہے۔ حدیث بالکل صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات پیش کر رہی ہے کہ اللہ اس طرح کے شخص پر لعنت فرماتے ہیں۔ مزید اس کے اندر قیل و قال کرنے کی یا دلائل ڈھونڈنے کی یا دیکھنے کی کوئی ضرورت ہمارے سامنے بھی حرام کر دے اور یوں کہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایک امتی کے لیے پھر دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کے کاموں سے باز آنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کے یہاں رواج چلتا ہے کہ اپنے جسموں پر، اپنی کھالوں پر اس طرح کے نشانات لگاتے ہیں، تو یہ ان کا طریقہ بھی ہے، ان کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اس لیے حتی الامکان ان کاموں سے بچا جائے، بہت اہم ہے۔